بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تعلیم میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کس قدر تکالیف برداشت کی، کس قدر تکلیفیں اٹھائی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کس قدر ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے مامور فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے اطاعت و فرما برداری فرمائی اور محبت کا معاملہ پیش فرمایا۔ ذرا غور فرمائیں، طائف میں خدا کا حبیب کس کے لیے لہو لہان ہوا؟ احد میں دندان مبارک کس کی خاطر شہید ہوئے؟ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو پتھر کیوں باندھے رکھے؟ 2 ماہ تک نبی کے گھر چولہا کیوں نہیں سلگا؟ بقول حضرت شاہ حکیم اختر صاحب علیہ الرحمہ، اگر آپ کا خون مبارک طائف کے بازار میں نہ بہتا اور آپ کے دندان مبارک احد کے دامن میں شہید نہ ہوتے تو ہم تک کیسے اسلام پہنچتا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں اپنے ہاتھوں اپنا خون مبارک پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا حال ہوگا اس قوم کا جو اپنے نبی کو لہو لہان کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی یہ ساری قربانیاں امت کی خاطر تھیں۔ ایسے محسن اعظم کے ساتھ آج ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسی جفا ہے اور کس قدر ظلم ہے کہ ہماری خاطر سب کچھ بہنے والے نبی کے ساتھ ہم نے احسان شناسی کا ادنا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ادھر سے وفا ہی وفا کا ظہور ہوتا رہا، ادھر سے وفا کا بدلہ جفا سے دیا جاتا رہا ہے۔ ادھر سے محبت ہی محبت کی برسات تھی، ادھر سے مسلسل اعراض کا مظاہرہ ہے۔ جس نبی کی راتیں امت کے لیے دعاؤں میں اور دن سوز و گداز میں گزرتے تھے، جس کے گھر ایک چاند سے دوسرے چاند تک چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی تھی، جس نے امت کو نار جہنم سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، جس کی ہر فکر پر امت کی فکر غالب تھی، اسی کے ساتھ امت نے جفا کی کوئی شکل نہیں چھوڑی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کی سب سے افسوسناک شکل وہ ہے جو آپ کی سنتوں سے دوری کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ سنت رسول ہی امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن آج اس سرمایہ سے امت تہی دامن ہے۔ سنت سے دوری دراصل پیغمبر سے دوری ہے۔ ارشاد نبوی واضح ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تم لوگ سنت کو لازم پکڑو، جو کوئی سنت رسول پر کاربند ہو، پھر تنہائی میں خوف خدا کے تصور سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے
جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جو کوئی سنت پر رہ کر خدا کی یاد میں آنسو بہائے اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ سنت سے دوری دراصل حقیقی محبت رسول سے محرومی کی دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اور حدیث میں محبت کا معیار اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو۔ آگے اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے منہ پھیرنے کو کافرانہ عمل قرار دیتے ہوئے فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے نہ پیدا ہوئے اور نہ پیدا ہوں گے، لیکن ان کی زندگیاں گواہ ہیں کہ وہ سب کچھ گوارا کر سکتے تھے، لیکن نبی کی سنت سے بے اعتنائی، روگردانی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے دربار میں شاہانہ رسم و رواج کی پرواہ نہ کی اور گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لیا۔ لوگوں نے آڑ دلایا تو کہا کہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر دیگر وقتی عادات میں بھی اتباع کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں اچانک اپنی اونٹنی گھمانے لگے۔ کسی نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو فرمایا، مجھے خود پتہ نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا دیکھا تھا، اس لیے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ہنس پڑے۔ حاضرین نے دریافت کیا، امیر المومنین آپ کیوں ہنس پڑے؟ فرمایا، میں نے اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا کہ آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے دریافت کیا، آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل بندہ اس بات پر حیرت اور تعجب کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے، رب اغفر لی ذنبی، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی مغفرت میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کچھ لوگوں کو کھڑے دیکھا تو آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو دروازے ہی پر جوتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلوا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن قیس ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے ساتھ ان کا کھچر تھا، یہ کہا کہ چچا جان سوار ہو جائیے، تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے اگر میں سوار ہونا چاہتا تو مجھے سواریاں مل جاتی، لیکن میں بھی اس مسجد کو اسی طرح پیادہ جاؤں جس طرح میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیادہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق معاملہ تھا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کا بھی اتباع سنت قابل دید ہے اور قابل داد بھی۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام کی بات تھی، ماضی قریب کے بعد اہل اللہ میں بھی اتباع سنت کا اہتمام اس شدت سے تھا کہ کسی ایک سنت کا چھوٹنا بھی ان کے لیے گوارا نہ تھا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان کا کرتا اتارنے والے خادم نے داہنے ہاتھ کی طرف سے کرتا اتار دیا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ کرتا پہنتے وقت پہلے داہنے ہاتھ میں پہنے
اور اتارتے وقت بائیں ہاتھ سے اتاریں۔ حضرت نے خادم کو ڈانٹ کر فرمایا، تم کیسے بیوقوف ہو، تم کو سنت کا علم نہیں، تم نے میرا کرتا سنت کے خلاف اتار دیا، اب دوبارہ پہنا دو۔ دوبارہ داہنے ہاتھ میں پہنا اور فرمایا کہ اب بائیں ہاتھ کی طرف سے اتارو۔ حضرت حکیم صاحب نے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس قسم کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا موزہ اتارا جو پہلے داہنی طرف سے اتار دیا، فرمایا پھر پہناؤ اور پہلے بائیں طرف سے اتارو۔ آج امت کا عجیب حال ہے کہ وہ سنت کو سنت خیال کر کے نظر انداز کرنے لگی ہے، جبکہ بگاڑ کے زمانے میں ایک سنت پر چلنے والے کو 100 شہیدوں کے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ عز و جل بندے کو محض ایک سنت کے اتباع کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔